انشاءاللہ ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 75 سے لے کر 84 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانہا لبسبیل مقیم۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں اس راستے پر ہیں جو اب تک قائم ہیں، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ان کے مہمانوں کی بے حرمتی کرنے کا قصد کرنے اور ان کی بستیوں کو الٹ دیے جانے اور ان پر پتھر کی بارش میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے وہ حق پر استدلال کر سکیں۔ فرمایا اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ملک شام کی طرف جانے والی گزرگاہوں پر ہیں اور لوگوں کے قافلے وہاں سے گزرتے ہیں اور غضب الہی کے آثار ان کے دیکھنے میں آتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ان اثرات کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یعنی ان بستیوں کے اثار جو کہ وہاں سے گزرنے والوں کے مشاہدے میں آتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ انہیں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ جس کی وجہ سے ان کے شہر اڑ گئے وہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور دین، عقل اور فراست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا چیز؟ ایمان و دین، عقل اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس سے انسان کو تقوی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ بے عقل، غافل اور کافر ایسے واقعات کو اتفاقی یا آسمانی تاثیرات مانتا ہے، جبکہ مومن جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے، لیکن عقل مند مومن ان کو مخلوق کی بدعملی کا نتیجہ جان کر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک کثیر درخت والوں کی جگہ رہنے والے ضرور ظالم تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف رستے پر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو اصحاب الایکہ کا اس لفظ استعمال کیا گیا، کہتے ہیں اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرزغاروں کے درمیان تھا، اس لیے انہیں جھاڑی والا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر رسول بنا کر بھیجا، اور ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کا واقعہ سورہ شعراء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ہم نے عذاب بیچ کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک قوم لوط کے اور اصحاب ایکا کے شہر صاف رستوں پر ہیں، جہاں سے گزرتے اور دیکھتے، تو اے اہل مکہ، تم انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا کہ ان قوموں پر جو ہم نے عذاب نازل فرمائے، ان کے اثرات بالکل صاف رستوں پر ہیں اور صاف نظر آتے ہیں، تو ارشاد فرمایا ان کو دیکھ کر اہل مکہ تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ لَآيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں، وہ ان سے منہ پھیر رہے ہیں، اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے ہی زوردار چیخ نے پکڑ لیا، ان کی کمائی کچھ بھی ان کے کام نہ آئی۔ کہتے ہیں ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے جس میں قوم سمود رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک رسول علیہ السلام کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا گویا اس نے تمام رسولوں کو جھٹلایا، کسی ایک نبی کی توہین کی
گویا اس نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے انہیں نشانیاں دیں، یعنی ہم نے قوم سمود کو اپنی نشانیاں دیکھ کر پتھر سے اونٹنی پیدا کی جو بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی۔ مثلا اس اونٹنی کا جسم بڑا تھا، پیدا ہوتے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنا اور کثرت سے دودھ دیا، اتنا اس اونٹنی نے دودھ دیا کہ تمام کی تمام قوم کو ایک اونٹنی کا دودھ کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات اور قوم سمود کے لیے فرمایا ہماری نشانیاں تھی، وہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے۔ وَقَانُوا يَنْحِتُونَ، اور تراشتے تھے، یعنی وہ لوگ بے خوف ہو کر پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، کیونکہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگائے جانے کا اندیشہ نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے، ان پر کوئی بھی آفت نہیں آ سکتی۔ ہم تو اس طرح اینٹوں کے مکانات بناتے ہیں، لیکن یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ان کی کس وجہ سے بناتے تھے؟ اس وجہ سے ایک تو یہ کہتے تھے کہ یہ گھر گر نہیں سکتے، دوسرا کوئی نقب نہیں لگا سکتا، تیسرا یہ کہ کوئی بھی آفت آ جائے تو یہ گھر تباہ نہیں ہو سکتے۔ نعوذ باللہ، یہ اپنے گمان میں یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کا عذاب بھی آ جائے تو ہمارے گھر اتنے مضبوط ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو انہیں زوردار چیخ نے پکڑ لیا۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی قوم سمود کو آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور زمین میں زلزلہ برپا کیا گیا، یوں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے ساتھ فرماتے ہیں عرب کی سرزمین پر آج بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ جگہ مدان صالح کے نام سے معروف ہے۔ آج بھی لوگ اس آثار کو دیکھنے جاتے ہیں، بطور خاص ان کی ترغیب کے لیے اور عمومی طور پر سب مسلمانوں کی ترغیب کے لیے فرماتے ہیں کہ حدیث پاک سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مقام حجر کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا، ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھتے اور نبی پاک علیہ السلام اپنے چہرہ انور پر مبارک چادر ڈال لیتے اور روتے ہوئے آپ علیہ السلام وہاں سے داخل ہوتے۔ تو یہ عبرت والے مقامات ہیں اور عبرت ان قوموں کی جو واقعات قرآن کریم میں بطور عبرت ہمارے لیے ذکر کیے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ بھی ان واقعات کو پڑھ سن کر عبرت حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مذکورہ بالا واقعات سے حقیقت میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔